الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جی، الفصل الثالث، یہ حدیث پڑھنی ہے جی، پڑھیں جی حدیث۔ عن يعقوب جی جی پڑھیں عن پڑھیں۔ يعقوب ابن جی استاد محترم پڑھیں پڑھیں پڑھیں۔ جی عن يعقوب بن عاصم بن ابن عروة أنه سمع الشريد يقول أفزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قد قدماه الأرض حتى أتى جمعا جمعا۔ اچھا جی، بات یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے وقوف عرفہ مکمل کرنے کے بعد، وقوف عرفہ کب تک ہوتا ہے؟ سورج کے غروب ہونے تک۔ سورج غروب ہو جائے گا تو پھر وہاں سے نکلنا ہے۔ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم عرفہ سے جب واپس لوٹے، مزدلفہ میں آ کے ٹھہرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے اونٹ پر سوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچ گئے۔ یعنی رستے میں کسی اور جگہ پہ آپ ٹھہرے نہیں، پڑاؤ نہیں کیا، نہ نماز پڑھنے کے لیے، حالانکہ مغرب کی نماز تو عرفہ میں ہی اس کا وقت ہو چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے چلے، راستے میں کہیں نہیں رکے، نماز کے لیے بھی نہیں رکے، یہاں تک کہ مزدلفہ پہنچ کے پھر وہاں آ کے مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھا۔ عن یعقوب ابن عاصم ابن عروة انه سمع الشرید یقول، یعقوب بن عاصم بن عروہ سے مروی ہے، انہوں نے سنا الشرید کو۔ اب یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں افضت، میں عرفات سے واپس پلٹا، کوچ کیا، میں نے واپس لوٹا، میں واپس لوٹا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہاں سے؟ یعنی عرفہ سے۔ فما مست، پس نہیں چھوا، قدماہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم نے، الارض، زمین کو، حتی اتا جمعن، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں آ گئے۔ مزدلفہ، مست، مسا یا مسو، چھونا، نہیں چھوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں نے زمین کو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جمعن مزدلفہ میں، تو عرفات سے لوٹے، مزدلفہ پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو مزدلف مناس عرفات سے چلنا ہے تو سیدھا مزدلفہ آنا ہے، رستے میں کوئی پڑاؤ نہیں ہے، یعنی رستے میں نماز کے لیے رکنا یا کسی اور مقصد کے لیے رکنا یا کہیں اور پڑاؤ کرنا، یہ حج کے مناسک میں سے ایسی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ عرفات سے سیدھا مزدلفہ۔ اگلی حدیث پڑھیں جی۔ وعن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن حجاج بن يوسف عام حجاج اپنا، نزل حجاج بن يوسف نہیں، عام نزل ہا کے فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے حجاج، اگر حجاج پڑھیں نا تو حاجی کی جمع ہو جاتی ہے حاج کی، تو یہ حجاج ہے، حجاج نام ہے بندے کا جی۔ جی عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله
كيف كيف نصنع في الموقوف يوم عرفة؟ فقال سالم إن إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل يتبعون في ذلك إلا سنته. سنتہ. اچھا جی. عن ابن شہاب، یہ امام زہری ہے، قال، انہوں نے کہا، اخبرنی سالم، مجھے سالم بن عبداللہ، یہ عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، تابعی ہیں، مجھے خبر دی سالم نے کہ ان الحجاج ابن یوسف عام نزل بابن الزبیر، یہ حجاج ابن یوسف جب اپنے فوجیں لے کے عبداللہ ابن زبیر پر مکہ پہ چڑھائی کی تھی اس نے، یہ اس سال کی بات ہے اور یہ حج کے دنوں میں ہوا تھا. ان الحجاج ابن یوسف، بے شک حجاج ابن یوسف، عام، اس سال، نازل بابن الزبیر، جس دن وہ عبداللہ ابن زبیر پر جا کے حملے کی صورت میں اترا تھا اور وہاں پر جا کے اس نے مکہ کے باہر چڑھائی کے لیے پڑاؤ ڈالا تھا. تو سالم نے مجھے خبر دی کہ اس سالم نے سوال کیا، سأل عبداللہ، سالم نے اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا، کیف نصنع فی الموقف یوم عرفہ، ہم عرفہ کے دن وقوف کی جگہ، یعنی موقف وقوف کی جگہ میں ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے، وقوف کیسے ہے، یعنی کیسے ہم جائیں گے. مینا سے چونکہ عرفہ پہنچنا ہے، وہاں پر جا کے ہم کیا کریں گے، موقف میں کیا کریں گے، کیا ترتیب ہوگی، نمازیں کیسے پڑھیں گے، ظہر سے پہلے جائیں گے، ظہر کے بعد جائیں گے، ظہر عصر کی نماز وہاں پڑھیں گے، کس وقت پڑھیں گے، ظہر کی نماز کو عصر کے ساتھ پڑھیں گے یا عصر کو پہلے کر کے ظہر کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ ساری تفصیل اس سے ایک سوال کے اندر پوچھ لی، کیف نصنع فی الموقف یوم عرفہ، ہم موقف میں عرفہ کے دن کیا کریں گے. موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ، وقوف کی جگہ، یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے. فقال سالم، تو سالم نے کہا، ان کنت ترید السنت، اچھا نہیں، یہ تھوڑا سا ضمیر لوٹانے میں غلطی ہو گئی، حجاج نے سوال کیا تھا. حجاج نے پوچھا عبداللہ سے کہ ہم موقف میں کیا کریں گے عرفہ کے دن. تو سالم نے کہا، ان کنت ترید السنت، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے جواب دینے کی بجائے ان کے بیٹے نے جواب دیا، ان کنت ترید السنت، اگر تو سنت کا ارادہ کرتا ہے کہ سنت پر عمل کرے، فحجر بالصلاۃ یوم عرفہ، پس تو جلدی کر نماز کو عرفہ کے دن، یعنی ظہر کی نماز کو جلدی پڑھ لے، یعنی وقت ہونے کے بعد فوراً پڑھ لے، اس کو تاخیر نہ کر، تو اسی کے ساتھ عصر بھی پڑھ لو. فقال عبداللہ ابن عمر، تو عبداللہ ابن عمر پاس ہی تھے جب حجاج کے سوال کے جواب میں ان کے بیٹے سالم نے یہ کہا، ان کنت ترید السنت، اے حجاج اگر تو سنت چاہتا ہے تو فحجر بالصلاۃ، تو نماز کو جلدی کر یوم عرفہ، عرفہ کے دن، کیونکہ اس کے بعد پھر مصروفیت ہے، پھر وقوف عرفہ شروع ہو جانا ہے، تو فوراً ظہر کی نماز کا وقت جو ہی سورج ڈھل جائے تو نماز جلدی پڑھ. تو فقال عبداللہ ابن عمر، سالم کا یہ جواب سن کر عبداللہ ابن عمر نے کہا، صادقہ، سالم میرے بیٹے نے سچ کہا، انہم، بے شک تھے وہ، یعنی خلفائے راشدین اور صحابہ، کانو یجمعون بین الظہر والعصر فی السنت، سنت طریقے کے مطابق بے شک وہ ظہر اور عصر کو جمع کیا کرتے. انہم، بے شک وہ، کانو تھے، یجمعون جمع کرتے، بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کی نماز کو، فی السنت، سنت طریقے میں، یعنی جو سنت رسول اللہ سے، خلفائے راشدین سے چلی ہے. فقلت لسالم، میں نے سالم کو کہا، اب یہ کہنے والے کون ہیں جی، بتائے گا کوئی، یہ سالم سے سوال کون کر سکتا ہے. فقلت لسالم، ابن شہاب.
ہاں، کیونکہ ان سے روایت وہی کر رہے ہیں نا، تو سالم کے شاگرد ابن شہاب الزہری ہیں۔ فقلت لسالم، میں نے سالم بن عبداللہ سے کہا، افعل، اس کو حمزہ استفہام کا ہے، فعل فعل ماضی کا صیغہ ہے، افعل ذالک رسول اللہ، فعل کا فاعل لفظ رسول اللہ ہے، افعل ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا اللہ کے رسول نے کیا ہے کہ عرفہ کے دن موقف میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرتے تھے اور جلدی کر کے پڑھتے تھے؟ فقال سالم، یہ بڑا جو ہے نا قابل توجہ جملہ ہے، فقال سالم، تو سالم نے کہا، وَهَلْ يَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ، وہ اس میں وحل اور نہیں تھے وہ پیروی کرتے فی ذالک اس میں الا سنتہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کی۔ سالم سے ابن شہاب الزہری نے کہا، کیا یہ سنت ہے، کیا رسول اللہ نے ایسا کیا ہے؟ تو سالم آگے سے کہتے ہیں، بھئی میں تو رسول اللہ سے ملا نہیں ہوں، میں تو تابعی ہوں، میں نے تو صحابہ کا زمانہ پایا ہے، میں نے رسول اللہ کا زمانہ تو نہیں پایا، لیکن جب سارے صحابہ، تمام خلفائے راشدین، تمام صحابہ، تمام لوگ، تمام مسلمان ایسے ہی کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تمام لوگوں کا یہ عمل رسول اللہ کی سنت کے علاوہ اور کس چیز کی پیروی ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی ایک فرد عمل کرے باقی نہ کریں، تو اس ایک فرد کے عمل کو سنت کا، جب تک کہ وہ وضاحت نہ کرے صحابی، تو اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن تمام خلفائے راشدین، تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام مسلمان عرفہ میں ہر سال ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، پھر صحابہ نے، اس کے بعد جب خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر نے، سیدنا عمر نے، سیدنا عثمان نے، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ یزید کا دور آ گیا ہے، اور اس کے بعد یزید کا دور بھی گزر گیا، تو عبد الملک بن مروان کا دور آ گیا۔ اس عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج ابن یوسف نے حملہ کیا نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مکہ پر، اور عبداللہ ابن زبیر جب شہید ہوئے ہیں، تو یہ لڑائی جو ہوئی ہے، یہ یزید کے آخری دنوں میں وہاں سے لشکر کوچ کر چکا تھا، لیکن جو لڑائی پیچھے سے پھر یزید، اس کی بہت، یزید کی وفات ہو گئی، تو عبد الملک بن مروان وہ خلیفہ بن گیا، تو عبد الملک بن مروان کے پھر دور میں حجاج ابن یوسف نے، اس کی خلافت میں پھر یہ لڑائی ہوئی ہے۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے؟ تو سالم کہتے ہیں، بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کس چیز کی یہ سارے لوگ پیروی کرتے تھے؟ اس سے قاعدہ کیا سمجھ آتا ہے؟ میں نے کہا یہ قابل توجہ جملہ ہے۔ اس سے یہ قاعدہ سمجھ آتا ہے، اور اس کو سینے سے لگا لینا چاہیے، کہ جب تمام صحابہ، تابعین ایک کام کر رہے ہوں دین اور عبادت سمجھ کے، اور اس کے بارے میں مرفوع واضح حدیث نہ ہو، یعنی اگر یہ آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، پھر تو مرفوع حدیث، رسول اللہ نے یہ کیا ہے، پھر تو مرفوع حدیث، اشکال ہی ختم ہو گیا، پھر تو سوال جواب کی گنجائش نہیں رہی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث نہ ہو، یہاں تو ویسے مرفوع حدیث ہے بھی نا، لیکن اس روایت کو صرف لے لیا جائے، تو کوئی ایسا مسئلہ جس کو تمام خلفاء راشدین، صحابہ، تابعین اور سارے لوگ ہی ایک طریقے پر عمل کر رہے ہیں عبادت کے طور پر، اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، ہم کہتے ہیں سارے لوگ، سارے صحابہ تابعین نے ایسے کیا، وہ کہیں گے بھائی صحابہ تابعین کا عمل تو حجت نہیں ہے، ہم کہیں گے پھر اور کس کا عمل حجت ہے اگر صحابہ اور تابعین کا عمل حجت نہیں ہے؟ صحابہ اور تابعین کے عمل کو اس وقت رد کیا جا سکتا ہے جب وہ واضح کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یا قرآن مجید کی واضح صریح نص کی مخالفت کر رہا ہو، اور وہ بھی ایک یا دو یا چند اشخاص کا عمل ہو تو رد کیا جا سکتا ہے۔ اگر تمام لوگوں کا، تمام مسلمانوں کا، تمام صحابہ تابعین خلفاء راشدین کا یہی عمل ہو، تو یہ تو اجماع امت ہوگا، تو اس کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر اس کے مقابل قرآن و سنت کی کوئی دلیل یا نص آتی ہے، تو پھر ہم یہ کریں گے کہ قرآن و سنت کی اس دلیل اور نص کا جو مفہوم ہم نے سمجھا ہے ظاہری، وہ مفہوم نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا یہ مفہوم ہوتا تو صحابہ اور تابعین اس کی مخالفت نہ کرتے، بلکہ ان کا یہ عمل کرنا باوجود اس کے کہ نص موجود ہے، اور سب کے سب کا ایسے عمل کرنا جو کہ ظاہری طور پر اس نص کے خلاف ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس نص کا مفہوم کچھ اور سمجھا ہے، اور وہی مفہوم صحیح ہوگا جو صحابہ اور تابعین سب لوگ سمجھ رہے ہیں اجماعی طور پر۔
تو یہ قاعدہ ہے، یہ شریعت کا اصول فقہ کا ایک قاعدہ بن گیا۔ خلفائے راشدین، صحابہ خلفائے راشدین کے بارے میں تو حدیث آ گئی نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین المہدیین، اور اس کے بعد باقی صحابہ اور تابعین بھی، چونکہ خیر القرون کا زمانہ ہے، اگر کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو وہ سب کرتے ہیں، سب کا کنسنسس ہے اس کے اوپر، اور اس کے مقابلے میں کوئی واضح نص یا کسی کی مخالفت نہیں آتی، تو اس کو اجماع کہا جائے گا، اور وہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مترشح ہوگا۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے؟ تو سالم کہتے ہیں وَهَلْ يَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ، تو اللہ اور وہ کس کی پیروی کرتے تھے اس میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے؟ تو اللہ کے رسول کی سنت پہ ہی تو سارے لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اگر یہ سنت نہ ہوتی تو کوئی ایک صحابی، دو صحابی تو اس کی مخالفت کرتے۔ جی، باب رمی الجمار، اب منا پہنچ گئے ہیں نا، عرفہ بھی ختم ہو گیا، عرفہ کا بھی مکمل ہو گیا، مزدلفہ بھی مکمل ہو گیا، مزدلفہ سے فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑی روشنی کر کے سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے کوچ کیا، منا پہنچ گئے۔ اب منا آ کے سب سے پہلا کام 10 کو کرنا ہے، بڑے جمرہ کو کنکری مارنی ہے، اور 10 کے دن صرف ایک جمرہ کو کنکری مارنی ہے، اور 7 کنکریاں مارنی ہے، ہر کنکری پر اللہ اکبر کہنا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا باب شروع ہو گیا جی، پڑھیں جی حدیث۔ قال جابر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ہاں جی، اچھا، جابر بن عبداللہ نے باب رمی الجمار، باب ہے جمرات کو کنکری مارنے کا۔ رما یرمی رمین، کنکری مارنا یا کسی چیز کو مارنا، جمار جمرات کی جمع ہے۔ جمار کو، جمرات بھی جمع ہے، جمراتن ایک ہو گیا، جمار یا جمرات اس کی جمع ہو گئی۔ قال جابر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یرمی اس حال میں کہ آپ کنکری مار رہے تھے، علی راحلتہ ہی اپنی سواری پر بیٹھ کر، یوم النحر 10 ذو الحج کو، ویقول اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، لتأخذوا عنی مناسککم تم لے لو مجھ سے اپنے حج کے طریقے، منسک کی جمع مناسک، تو منسک اگر مطلق لغت میں بولا جائے تو کسی بھی عبادت کو، قربانی کو منسک کہتے ہیں، یعنی منسک کا لفظ مطلق کسی بھی عبادت کے لیے بولا جاتا ہے۔ منسک کا لفظ جب نماز وغیرہ کے مقابلے میں آئے تو پھر اس سے قربانی ہوتا ہے، اور منسک کا مطلب جب حج کی حدیث میں آئے تو اس میں تمام مناسک حج، یعنی حج کے تمام جو طریقے ہیں اور تمام عبادات اور تمام اعمال ہیں وہ مناسک میں آ جاتے ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، منسک کا لفظ آئے، نسک کا لفظ آئے تو ایک تو اس کا معنی ہوتا ہے قربانی کرنا، یعنی جانور نحر کرنا، جانور ذبح کرنا۔ دوسرا، مطلق نسک یا منسک کا مطلب عام عبادت بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب منسک کا لفظ حج کی حدیث میں آئے تو طواف بھی ایک منسک ہے، اور صفا مروہ کی سعی بھی ایک منسک ہے، وقوف عرفہ بھی ایک منسک ہے، اور وقوف مزدلفہ بھی ایک منسک ہے، اور رمی جمار بھی ایک منسک ہے، بال منڈوانا، دوبارہ طواف کرنا، یہ سارے مناسک ہو جائیں گے۔ لِتَأْخُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، منسک کی جمع مناسک، تم لے لو مجھ سے اپنے حج کے اعمال اور طریقے، فَإِنِّی پس بے شک لا ادری میں نہیں جانتا، لعلی شاید کہ لا احج میں حج نہ کر پاؤں، بعد حجتی حاضہی اپنے اس حج کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد ہی یہ اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے کہ آپ کا وقت اجل قریب ہے۔ جی، اچھا، یہاں پر ایک نحوی صرفی فائدہ ہے، اس کو نوٹ کر لی جائے۔ یہ کیا صیغہ ہوگا جی؟ لِتَأْخُذُوا، جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر تو ہے، فعل کیا ہے؟ یہ جمع
یہ جمع مذکر فعل امر غیب معروف ہے. غیب کدھر ہو گیا بھائی؟ تا آ رہی ہے تا. ہاں سوری شیخ صاحب، حاضر معروف ہے. ہاں اچھا، یہاں پر نا اشکال یہ آتا ہے کہ دیکھیں امر حاضر جو معروف ہوتا ہے تو وہ تو لام امر لگا کے نہیں بنایا جاتا، وہ تو سیدھا سیدھا ہی 6 سیغے بن جاتے ہیں. خذو انی مناسککم، یعنی آپ ضرب یضرب سے امر حاضر معروف بنائیں گے تو لتضرب، لتضربا، لتضربو، لتضربی، لتضربا، لتضربنا نہیں بنائیں گے، بلکہ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربنا بنائیں گے. اسی طرح اخذ یاخذ سے امر حاضر معروف آئے گا خذ، خدا، خذو، خذی، خدا اور خودنا. تو یہاں پر امر حاضر معروف لام امر کے ساتھ آیا اور صیغہ بھی حاضر کا ہے. تو پھر کیا یہ ایک دوسری لغت ہے یا اس لام کو لام کئی کہا جائے اور پیچھے کوئی عبارت محذوف مانی جائے؟ تو یہ امر کا ہی صیغہ ہے اور امر حاضر معروف کا ہی صیغہ ہے. تو امر حاضر معروف کے صیغے کو بھی کبھی لام امر کے ساتھ لے آتے ہیں اور تا کے ساتھ لے آتے ہیں. یعنی فعل مضارع تاخذون تھا، لام امر لگا کے تا کو ہٹا کے امر حاضر معروف والا صیغہ نہیں بنایا گیا جو کہ اضرب، اضربا یا خذ، خذا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو بلکہ جو تاخذون تھا مضارع کا صیغہ، تو لام امر لگا کے اس میں امر کا معنی پیدا کر لیا اور آخر میں جزم کی صورت میں نون گرا دی. تو یہ بھی ایک صورت جائز ہے، قلیل استعمال ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال کیا ہے، لہٰذا اس کو غیر فصیح نہیں کہہ سکتے. یہ فصیح لغت ہے، فصحائی ہو گئی، لیکن یہ قلیل ہے. اور دوسری حدیث کے اندر یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری روایات اور طرق میں خضوع کے لفظ کے ساتھ بھی ہیں اور خضوع کے لفظ زیادہ ہیں. تو اس سے یہ سمجھا جائے کہ راوی جب روایت بالمعنی کرتے ہیں تو بعض اوقات خضوع کی جگہ لتا خضوع کہہ دیا، چونکہ معنی ایک ہے تو اس کا استعمال بھی جائز ہوگا. تو جب ہم اس کا صیغہ بتائیں گے تو ہم بتائیں گے کہ یہ امر حاضر معروف کا ہی صیغہ ہے. اشکال یہ پیش آئے گا اگر یہ امر حاضر معروف کا صیغہ تھا تو پھر اس کو تو امر حاضر معروف کی صورت پہ بننا چاہیے تھا کہ اس کے شروع سے تا گراتے اور آخر سے نون اعرابی گراتے اور یہ خضوع بن جاتا. تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی ایک صورت جائز ہے کہ امر حاضر معروف کے صیغے کے شروع میں فعل مضارع کے شروع سے تا کو ہٹائے بغیر صرف لام امر لگا کے اور آخر سے جزم دے کے بھی امر کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے، جیسے امر غائب کے صیغے بنائے جاتے ہیں اور اسی طرح امر مجہول کے صیغے بنائے جاتے ہیں. بات سمجھ گئے ہیں جی آپ؟ جی ہاں، یعنی اگر کوئی بندہ اضرب کہنے کی بجائے لتضرب کہہ دیتا ہے نا اس مثال کے حدیث میں آنے کی وجہ سے، تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے معروف اور مشہور لغت کو، طریقے کو چھوڑ کر یہ فعل مضارع پر لام امر لانے کے طریقے کی طرف گیا ہے جس کی یہاں ضرورت نہیں تھی. تو اضرب کہے تو یہ معروف و مشہور صرفی طریقہ ہوگا، لیکن لتضرب کہے تو پھر بھی ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ حدیث میں مثال آ گئی. اور حدیث اور قرآن فصاحت عربی کے اندر مثال ہوتے ہیں، یہ لغت کے اندر مثال ہوتے ہیں. جی شیخ اچھا محترم یہاں پہ کون سا امر ہے اصول کے لحاظ سے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پہ کون سا امر ہے اصول کے لحاظ سے؟ وہ تو خضوع ہونا تھا نا، خضوع، خضوع. نہیں یعنی اس امر کا کیا حکم ہے؟ یہ وجوب کے لیے ہے یا ہاں وجوب کیا کے لیے. کہتے ہیں ہاں ندب کے لیے؟ وجوب کے لیے، وجوب کے لیے، وجوب کے لیے ہے. دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خذوا انی مناسککم، یہ لتاخذوا انی مناسککم، تو حج کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سکھائیں گے ویسے ہی حج کے طریقے کرنا یہ واجب اور فرض ہے. اور قرآن مجید کی آیت ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ٹھیک ہے، تو یہ امر وجوب کے لیے ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا عمل آ جائے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رخصت دے دیں
کہ حکم تو یہ ہے لیکن آپ اس حکم سے ہٹ کے بھی کام کریں گے تو قابل قبول ہوگا، تو یہ امر وجوب کے لیے۔ امر جب مطلق بولا جائے گا، بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو امر وجوب کا معنی دے گا۔ جی۔ وقال جابر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رمل جمرۃ بمثل حصل خزف، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ آپ نے جمرہ کو کنکری ماری۔ وہ کنکری کی جو کہہ لیں کمیت، کنکری کی مقدار کتنی تھی، اس کا سائز کیا تھا، بمثل حصل خزف، لوبیے یا چنے کے دانے کے برابر چھوٹی کنکری۔ یہ پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے۔ جی ہاں، اب مسئلہ آ گیا ہے کہ کنکری مارنی کب ہے، وقت کیا ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ کنکری مارنے کا وقت 10 ذو الحج کو، یوم النحر کو جب کنکری ماری جائے گی تو ایک ہی جمرہ کو کنکری مارنی ہے، اور اس کے کنکری مارنے کا وقت شروع ہو جائے گا یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد سے پہلے دن۔ اس کے بعد 11، 12 اور 13 کو جو کنکری مارنی ہے اس کا وقت شروع ہوگا سورج ڈھلنے کے بعد یعنی ظہر کے بعد۔ اس سے پہلے اگر کوئی کنکری 9 بجے، 10 بجے یا سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کے بعد مار لیتا ہے تو 11، 12، 13 کو وہ کنکری مار رہا ہے تو وہ وقت پہ نہیں مار رہا، اس کی وہ کنکری شمار نہیں ہوگی۔ پہلے دن جمرہ بڑا کو کنکری مارنی ہے اور سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد کنکری مار سکتے ہیں، اور جن لوگوں کی کوئی مجبوری ہو یا جن لوگوں کا کوئی عذر ہو تو وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی مارنے کی اجازت دی، جیسے سیدہ ام سلمہ کی حدیث پیچھے گزری۔ اور باقی 3 دنوں میں جو ایام تشریق میں کنکری مارنی ہے اس کا وقت ہی ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے کنکری نہیں مار سکتے، اور اس حدیث میں وہ بات آ گئی۔ رما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرۃ یوم النحر ضحی، کنکری ماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الجمرۃ بڑے جمرہ کو، یوم النحر یوم النحر کو، کس وقت، ضحی چاشت کے وقت یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ اور رہا اس کے بعد یعنی 11، 12 اور 13 کو، ایام تشریق کو، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ جب سورج ڈھل گیا یعنی ظہر کا وقت داخل ہو گیا، تو باقی 3 دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری بڑے کو، پھر درمیانے کو، پھر چھوٹے کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو کنکریاں ماری ہیں یہ سورج ڈلنے کے بعد ماری۔ جی، اور یہی اس کا وقت ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود انہ انتہا الی الجمرۃ الکبریٰ، عبداللہ ابن مسعود حج کرنے کے لیے آئے، انہ انتہا بے شک وہ پہنچے، الی الجمرۃ الکبریٰ بڑے جمرہ تک، یعنی بڑے جمرہ کے قریب چلے گئے کنکری مارنے کے لیے۔ تو کنکری کہاں کھڑے ہو کے ماری، ڈائریکشن کیا تھی، فجعل البیت عن یسارہ ومنن عن یمینہ، انہوں نے بیت اللہ کو اپنے بائیں جانب کیا اور منا کو اپنے دائیں جانب، یعنی اس طرح کھڑے ہوئے کہ بیت اللہ ان کے بائیں جانب آتا تھا اور جو منا ہے منا ان کے دائیں جانب تھا۔ وَرَمَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ اور عبداللہ ابن مسعود نے 7 کنکریاں ماری، یکبر مع کل حصات ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ ثم قال جب 7 کنکریاں مار کے فارغ ہوئے تو کہا، ہاکذا رم الذی اسی طرح کنکری ماری ہے، الذی اس ذات نے، انزلت علیہ سورۃ البقرہ جن پر سورہ البقرہ نازل ہوئی تھی۔ کون ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہاں سوال ہے کہ انہوں نے پورا قرآن نبی پاک پہ نازل ہوا تو اس طرح کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہاکذا رم الذی اسی طرح کنکری ماری ہے انہوں نے، انزل علیہ القرآن جن پر قرآن نازل ہوا، سورہ البقرہ کا ذکر کیوں کیا جی، بتائیں جی۔ کیونکہ شیخ محترم میں یہ سورہ البقرہ میں ہے نا، ثم افیضوا من حج کا تذکرہ ہے اس میں، ہاں، سورہ حج کے البقرہ جو، میں۔ ہاں حج کے جو احکام و مسائل ہیں سورہ البقرہ کے اندر ہیں، تو لہٰذا اس لیے سورہ البقرہ کا تذکرہ عبداللہ ابن مسعود نے کیا۔ ایک اور حدیث ہے وہ میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ اس کا ترجمہ کیجئے گا۔ ھذا مقام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، ترجمہ کریں جی اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے میرا لکھا ہوا تو، لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔
یہ وہ مقام ہے الذی جس پر انزلت نازل کی گئی سورۃ البقرہ. ٹھیک ہے، ایک ترجمہ ہو گیا، اس میں کوئی ہذا یہ ہاں جی ایک ترجمہ ہو گیا، اور کسی کو اس ترجمہ میں کچھ اشکال ہو تو اس میں تبدیلی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ حاضہ یہ وہ مقام ہے الذی جس پر انزلت نازل کیے گئے علیہ سورۃ البقرہ، اس پر سورہ بقرہ۔ یہ تو وہی ترجمہ ہوا، ہاں جی یہ ترجمہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاذا یہ مقام، یہ مقام و اسم ظرف کا صیغہ ہے، کھڑے ہونے کی جگہ ہے، الذی اس ذات کی، انزلت علیہ سورۃ البقرہ جس پر سورہ البقرہ نازل کی گئی۔ یہ ان یعنی نبی پاک کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پر سورہ البقرہ نازل کی گئی۔ بات سمجھیں ترجمے میں فرق کیا ہے؟ آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں تو مطلب ہے یہ وہ جگہ ہے جس جگہ میں سورہ البقرہ نازل کی گئی، یہ مطلب نہیں۔ سورہ البقرہ کا تو اکثر حصہ بلکہ 90% سورہ البقرہ تو مدینے میں نازل ہوئی ہے یا باقی اسفار میں، تو مکہ کے اندر تو سورہ البقرہ کا بہت کچھ چند آیات شاید نازل ہوئی، وہ بھی حج وغیرہ کے حوالے سے۔ تو حاذا مقام الذی، حاذا مقام الذی یہ اس ذات کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یعنی عبداللہ ابن مسعود جب کھڑے ہوئے نا کنکری مارنے کے لیے تو کھڑے ہو کے کہا یہ جہاں میں کھڑا ہوں نا وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے جن پر سورہ البقرہ نازل ہوئی ہے۔ ترجمہ سمجھ آ گیا جی؟ جی شیخ محترم ہاں، جزاک اللہ خیر. اس میں نحوی خرابی کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نا یہ وہ جگہ ہے جس پر سورہ البقرہ نازل کی گئی تو مقام میرے بھائی نکرہ ہے اور الذی معرفہ ہے، لہٰذا جب نکرہ پہلے آئے اور اس کے بعد معرفہ آئے تو یہ آپس میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں، اور اگر یہ ترجمہ کیا جائے یہ وہ مقام ہے جس پر سورہ البقرہ نازل کی گئی تو آپ گویا کہ مقام کو موصوف اور الذی کو صفت بنا رہے ہیں، اور نکرہ اور معرفہ آپس میں صفت نہیں بن سکتے، تو یہ مقام و مضاف ہوگا، الذی مضاف الیہ، حاذا مقام ہو یہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے، الذی اس کے انزلت علیہ سورۃ البقرہ جن پر سورہ البقرہ نازل ہوئی، تو یہ نحوی اور لغوی اعتبار سے بھی یہ ترجمہ غلط ہے۔ شیخ ہمارے استاد محترم جی یہ حال بھی بن سکتا ہے اگر نکرہ کے بعد معرفہ جس طرح ہے تو وہ کیا کہتے ہیں حال بھی بن سکتا ہے؟ نہیں نہیں یہاں نہیں بن سکتا، یہاں مضاف اور مضاف الیہ بنائیں گے۔ جی اچھا، ہمارے استاد محترم شیخ یوسف قصوری صاحب نے آپ نے پاس ایک ڈائری رکھی ہے اور اس میں انہوں نے جو طلبہ اور بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں نا نحوی صرفی قرآن کے ترجمے میں حدیث کے ترجمے میں، تو وہ جو بھی غلطی اس طرح کی نظر آتی ہے کتابیں پڑھتے ہوئے کچھ مطلب مصنفین مفسرین مترجمین غلطیاں کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں پھر طلبہ کو پڑھاتے وقت بتاتے ہیں، اسی طرح جو طلبہ غلطیاں کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، تو وہ تقریباً جب تک میں ان کے پاس تھا تو 500-600 غلطیاں قرآن کے ترجمے میں حدیث کے ترجمے میں اسی طرح دوسری کتابوں کے ترجمے میں ان کے پاس یہ 500-600 ہو چکی تھی، اب تو مجھے لگتا ہے 1000 سے عدد کراس کر گیا ہوگا۔ تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ کچھ اس کو کمپوز کروا کے تو چھپوا دیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو یہ ان مقامات میں سے ہے جن کو ہمارے استاد محترم نے طلبہ اور طلبہ کی غلطیوں میں سے نوٹ کیا ہوا ہے کہ طلبہ غلطی کرتے ہیں اس حدیث کا ترجمہ کرتے، تو یہ ان مقامات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ 500 غلطیاں ہیں نا تو آپ کو اس میں سے ایک غلطی آپ کو
آپ کی درست ہوگی ہمارے استاد محترم کے جمع کردہ غلطیوں میں سے۔ جی اچھا جی، کنکری طاق مارنی ہے، جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، انہو قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستجمار طبٌ، ڈیلے استعمال کرنا یعنی استنجا کے لیے، جب بندہ مٹی کے ساتھ استنجا کرے، الاستجمار جو ڈیلے استعمال کرنا ہے، طبٌ یہ طاق ہے، ورمی الجمار طبٌ اور جمرات کو کنکری مارنا بھی طبٌ طاق ہے، والسعی بین الصفا والمروہ طبٌ، صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے دوڑنا ہے وہ بھی طاق ہے، والطواف طبٌ اور طواف بھی 7 چکر طاق ہیں، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ اور جب آپ میں سے کوئی ڈیلے استعمال کرے استنجا کے لیے، فَلْيَسْتَجْمِرْ بِطَبٍ پس وہ استنجا کرے طاق عدد ڈیلوں کے ساتھ۔ تو ڈیلے میں تو 7 کا عدد نہیں ہوگا، یعنی کم از کم 3 اور اس کے بعد 5 7 تو طاق ہوں گے۔ تو جمار کو جو کنکری مارنی ہے وہ طاق ہے اور اس کی عدد 7 ہے، وہ نہ 5 ہو سکتے ہیں نہ 9 ہو سکتے ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہے وہ بھی طاق ہے اور وہ 7 ہے، طواف بھی 7 چکر ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث۔ ان قدامت ابن عبداللہ ابن عمار انہ قال، یہ حدیث پہلے پڑھی ہے، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی الجمرۃ یوم النحر علی ناقۃ صہباء، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں کہ آپ بڑے جمرہ کو کنکری مار رہے تھے یوم النحر کو، علی ناقۃ ایک اونٹنی پر، صہبا جس کا نام صہبا تھا، صہبا اونٹنی پر بیٹھ کر، لیسا ضربن مارنا نہیں تھا کسی کو، ولا تردن کسی کو ڈانٹنا نہیں تھا، ولیسا قیلا اور نہ ہی یہ کہا گیا، نہ ہی یہ کہنا تھا کسی کو، الیکا پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے، تو ایسا کسی کو ڈانٹا، کسی کو مارا، کسی کو پیچھے ہٹایا، کوئی شور و غوغا نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، سارے لوگ عبادت کے اندر مشغول ہیں تو کسی کو بھی تنگ نہیں کیا گیا۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انما جعل رمی الجمار والسعی بین الصفا والمروة لإقامت ذکر اللہ عز وجل، سوائے اس کے نہیں رکھا گیا ہے جمرات کو کنکری مارنا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ شریعت میں رکھا گیا ہے، اس کو مقرر کیا گیا ہے، کس لیے؟ لإقامت ذکر اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے، یعنی یہ اللہ تعالی عز وجل کے ذکر میں سے ہیں۔ ایک تو کنکری مارتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کا ذکر کیا ہے تو یہ ذکر اللہ کے قیام میں سے ہیں، اس کو قائم کرنے میں سے ہیں، لِإِقَامَةِ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نبنی لک بناء یذلک بمنن قال لا منن مناخ من سبق۔ اچھا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہا قالت، انہوں نے کہا قلنا ہم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، الا نبنی لک بناء کیا ہم آپ کے لیے کوئی خیمہ یا کوئی خیمہ وغیرہ نہ گاڑیں نہ بنائیں، یذلو کا بمنن جو آپ کو سایہ مہیا کرے، جو آپ کو یذلو کا آپ کو سایہ مہیا کرے منا میں، کہ آپ دھوپ میں کھڑے نہ ہوں، دھوپ میں نہ بیٹھیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، منن مناخ من، منا جو ہے مناخ اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے، من اس کے سابقہ جو پہلے پہنچ، تو میں ایسی سنت جاری نہیں کروں گا کہ جو ہے نا میں بعد میں اگر آیا ہوں، پہلے لوگ آ گئے ہیں تو میرے لیے کوئی جگہ خاص کر کے تو وہاں پر سائبان لگا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ منن، منا جو ہے مناخو، یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے، اناخا یونیخو کا مطلب ہوتا ہے اپنی اونٹنی کو بٹھانا، ٹھیک ہے، تو مناخ کا مطلب اونٹنی بٹھانے کی جگہ ہے، من اس کی سابقہ جو پہلے پہنچ گیا، پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر، جو پہلے آیا وہ جہاں جگہ
اپنی مقرر کر لے، خاص کر لے، تو یہ اس کا حق ہے، وہاں سے اس کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو میں ایسی کوئی سنت اور طریقہ جاری نہیں کرنا چاہتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہے میرے بھائیو، تواضع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عاجزی اور انکساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ عن نافع قال ان ابن عمر كان يقف عند الجمرتين الاوليين وقوفا طويلا۔ نافع سے ہے، وہ انہوں نے کہا کہ بے شک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کان یقف، ٹھہرتے تھے، عند الجمرتین الاولیین، 11، 12 اور 13 کو، چونکہ 3 جمرات کو کنکری مارنی ہوتی ہے، تو جب وہ کنکری مارتے تھے تو ٹھہرتے تھے عند الجمرتین الاولیین، پہلے 2 جمرات کے پاس، وقوفاً طویلاً، لمبا، کافی مدت، بہت لمبی مدت ٹھہرنا، یکبر اللہ، اللہ اکبر کہتے، ویسبحہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے، ویحمدہ، اللہ کی حمد کرتے، ویدعو اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، ولا یاقف عند جمرۃ العقبہ، اور بڑے جمرہ کے پاس نہیں ٹھہرتے، جمرہ عقبہ کے پاس نہیں ٹھہرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ایسے کیا تھا، آگے کہیں حدیث میں آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنکری ماری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 جمرات جو کہ چھوٹا ہے، درمیانہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنکری ماری تو ٹھہرے، دعا کی۔ جمرہ عقبہ کو جب کنکری ماری، بڑے جمرہ کو، تو وہاں پر ٹھہرے نہیں، کنکری مار کے تو وہاں سے چل دیے، وہاں نہیں ٹھہرے، وہاں دعا نہیں کی۔ جی، اس کے بعد السلام علیکم جی، شیخ صاحب، یہ ایک جو جمرہ ہے اس کا نام تو جمرہ عقبہ ہے، اور ایک جمرہ وسطیٰ ہے، تیسرے جمرے کا نام کیا ہے؟ دیکھیں وہ اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے، ہو سکتا ہے حدیث میں ہو، مجھے ضبط نہیں ہے۔ اس کو جمرہ صغرا کہہ دیتے ہیں، چھوٹا ہے، وہ سائز کے اعتبار سے جمرات کو، ایک جمرہ جو عقبہ ہے نا، یہی الکبرا بھی یہی ہے، اس کو جمرہ، بڑا جمرہ بھی کہتے ہیں، جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، جمرہ کبرا بھی کہتے ہیں۔ اور جو درمیان میں آتا ہے، دونوں جمرات کے درمیان میں جو آئے گا، اس کو جمرات الوسطیٰ کہہ دیتے ہیں۔ اور جو ان کے علاوہ ہیں، ان 2 کے علاوہ، درمیانے اور عقبہ کے، اس کو جمرہ صغرا کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی خاص نام ہو تو حدیث میں شاید آیا ہو، ڈھونڈ کے تلاش کر کے دے سکتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جی حدی کا باب آ گیا ہے کہ جمرہ کو کنکری مار لی 10 کو، اور بڑے جمرہ کو صرف کنکری مارنی ہے، اور اس کے بعد پھر 10 کو قربانی کرنی ہے، قربانی کا بیان۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے نا، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منفصل، چاہے وہ غائب کے لیے ہو، چاہے حاضر کے لیے ہو، چاہے متکلم کے لیے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی انہوں نے ایک متکلم کی مثال دی ہے، ایک غائب کی اور ایک حاضر کی، اور آگے کہتے ہیں اس سے آگے باقی جو ان کی فروع ہیں، وہ کوئی مشتبہ چیز نہیں ہے، وہ اس سے فروع بنائی جا سکتی ہیں۔ یعنی ہوا ضمیر کو لے لیں تو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ آنا ضمیر کو لے لیں تو آنا اور نحنو، اور انت ضمیر کو لے لیں تو اس سے 6 ضمیریں بنا لیں، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں وزر ارتفاع، زو کا مطلب والی، ارتفاع میں نے رفع والی، وزر ارتفاع وانفصال، رفع والی اور انفصال والی، یہ ہو گیا لفظی ترجمہ۔ لیکن لفظی ترجمہ سے یہاں کام نہیں بنے گا، ہم کہیں گے ضمیر مرفوع منفصل، اس سارے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ضمیر ارتفاع کا مطلب مرفوع، انفصال کا مطلب منفصل۔ ضمیر منفصل کون کون سی ہیں؟ آنا متکلم کے لیے، ہوا غائب کے لیے، انتا مخاطب کے لیے، والفروع، اور ان کی جو شاخیں ہیں، یعنی ان ضمیروں سے آگے جو ضمیریں بنتی ہیں تثنیہ کی اور جمع وغیرہ کی، لا تشتبہ، وہ کوئی مشتبہ نہیں ہے، یعنی ان میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کیونکہ ان میں کوئی تبدیلی ایسی خاص نہیں ہونے والی
کہ ان کو بنانا مشکل ہو۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں، وزور ارتفاع وانفصال، ضمیر مرفوع منفصل، آنا ہوا و انتا، آنا ہوا اور انتا ہیں، یہ تین ضمیریں ہیں، ایک متکلم کی، ایک غائب کی اور ایک مخاطب کی۔ والفروع، اور ان سے جو شاخیں نکلتی ہیں، یعنی غائب سے آگے ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، اور متکلم سے آگے آنا سے نحن، اور مخاطب کے لیے انتا سے انتما، انتم، انتی، انتما، انتن۔ والفروع، اور ان سے جو شاخیں نکلتی ہیں، لا تشتبہ، وہ کوئی مشتبہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی کوئی مشکل نہیں ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تقدم ان الضمیر ينقسم الى مستتر و الى بارز، یہ بات گزر گئی ہے کہ ضمیر تقسیم ہوتی ہے مستتر اور بارز کی طرف۔ وسبق الکلام فی المستتر، مستتر کے بارے میں کلام گزر چکا ہے۔ والبارز ينقسم الى متصل و منفصل، ضمیر بارز کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک متصل اور ایک منفصل۔ فالمتصل یکون مرفوعا و منصوبا و مجرورا، کہتی جو ضمیر متصل ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے اور مجرور ہوتی ہے۔ وسبق الکلام فی ذالک، اس کے بارے میں بھی کلام گزر گیا ہے۔ والمنفصل یکون مرفوعا و منصوبا ولا یکون مجرورا، یہ بات ہے جی، کہتے ہیں کہ جو ضمیر منفصل ہے وہ مرفوع اور منصوب تو ہوتی ہے لیکن مجرور نہیں ہوتی۔ ضمیر منفصل مجرور نہیں آتی۔ کیوں مجرور نہیں آتی؟ دیکھیں، مجرور جب بھی ہوتا ہے کوئی اسم تو یا تو اضافت کی وجہ سے ہوتا ہے یا حرف جر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ضمیر کے ساتھ مضاف آئے گا تو تب بھی وہ متصل ہو گئی، اور جب اس کے ساتھ حرف جر آئے گا تو تب بھی وہ متصل ہو، لہٰذا ضمیر مجرور منفصل ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ ضمیر منصوب منفصل بھی ہو سکتی ہے اور ضمیر مرفوع منفصل بھی ہو سکتی ہے۔ وذکر المصنف، اور مصنف ابن مالک نے اس شعر میں ذکر کیا المرفوع المنفصل، ضمیر منفصل کو، مرفوع منفصل کو، وہو 12، اور وہ 12 ضمیریں بنتی ہیں۔ آنا للمتکلم وحدہ، آنا واحد متکلم کے لیے، ونحن للمتکلم المشارک او المعظم نفسہ، کہتے ہیں یہ نحن للمتکلم المشارک، کہتے ہیں نحن متکلم کے لیے ہے، المشارک یعنی جس میں شریک ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث شریک ہیں، تثنیہ اور جمع شریک ہیں۔ والمعظم نفسہ، اور نحن کی ضمیر یہ ایک معنی ہے اصل میں، تو پہلے ترجمہ کر لیں پھر مفہوم سمجھاتا ہوں۔ نحن ضمیر للمتکلم، متکلم کے لیے، المشارک یعنی جس میں شریک ہوا جاتا ہے، یہ مشترک ضمیر ہے۔ نحن ضمیر اکیلی نہیں ہے، اس میں کئی چیزیں مشترک ہیں۔ نمبر 1، اس میں عدد کا اشتراک ہے، عدد میں اس میں 2 بھی آتا ہے اور 2 سے زیادہ بھی آتا ہے، یعنی یہ تثنیہ کے لیے بھی ہے اور یہ جمع کے لیے بھی ہے۔ پھر اس میں جنس کا بھی اشتراک ہے، یہ مذکر کے لیے بھی آتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتی ہے، یعنی نحن کے لفظ کے اندر 4 صیغے ہو سکتے ہیں، تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم، جمع مؤنث متکلم۔ تو نحن للمتکلم المشارک، نحن جو ہے یہ متکلم مشارک کے لیے ہے جس میں شریک ہیں دوسری چیزیں بھی۔ اچھا، والمعظم، اور یہ اور کس کے لیے آتی ہے؟ کہتے ہیں والمعظم نفسہ، اور اس کے لیے آتی ہے جو اپنی ذات کی تعظیم کرتا ہے، اپنی ذات کی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہوگا، کوئی سمجھائے گا؟ اس کو کہتے ہیں نا تعظیم کے لیے، جمع کی ضمیر تعظیم کے لیے آتی واحد متکلم کے لیے آتا ہے۔ ہے، واحد متکلم کے لیے آتا ہے، تو تعظیم سے کیا مراد ہے، کیا مطلب؟ تعظیم یعنی میں کہتا ہوں کہ یعنی کہ میں اپنی تعریف کرتا ہوں نا، اپنی کوئی بات بیان کرتا ہوں۔ اچھا، تو اپنی بات بیان کرتے ہوئے واحد کی ضمیر استعمال کرتا ہوں۔ جی استاد محترم، ایک دفعہ آیا تھا وہ قرآن میں نحن نقص کہ ہاں ہم اس کو بیان کرتے ہیں، تو یہ نحن جو ہے یہ ادھر تعظیم کے لیے آیا تھا کہ ہم جو قصہ بیان کر رہے ہاں تو ادھر میرے خیال میں آیا تھا۔ ہاں، یہ بات ہے کہ دیکھیں واحد کے لیے جب متکلم واحد ہو تو اس کے لیے واحد کی ضمیر استعمال کی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र अलैक, अच्छा, वअनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। अब जहाँ पर अल्लाह ताला वअनज़लना मिनस समाई माआ, अब इन तमाम मकामात पर बल्कि कुरान मजीद में अक्सर जगह पर अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के लिए जमा की ज़मीर इस्तेमाल की। तो गोया कि हम उसका तर्जुमा तो यही करते हैं कि हमने ये किया, हमने कुरान नाज़िल किया, हमने आसमान से पानी नाज़िल किया, हमने आप पर ज़िक्र नाज़िल किया, हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। तो ये जमा क्यों है? हालाँकि अल्लाह ताला की ज़ात तो वाहिद है। तो फिर उसका माना ये होता है कि भई अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद है और कुरान को नाज़िल करने वाला, बारिश को नाज़िल करने वाला, पैदा करने वाला और लैलतुल क़द्र में कुरान नाज़िल करने वाला अल्लाह ताला ही है। वो एक है, यकता है, तन्हा है, वहदहू ला शरीक है। तो फिर ज़मीरे जमा क्यों इस्तेमाल की जा रही है? क्या और भी अल्लाह के साथ कोई शरीक है? नहीं, इसको कहते हैं जमा की ज़मीर ताज़ीम के लिए आती है। यानी अल्लाह ताला ताज़ीम के लिए ज़मीरे मुतकल्लिम को इस्तेमाल करते हैं और ये हर ज़बान के अंदर होता है। उर्दू ज़बान के अंदर भी एक बंदा कहता है, यार हम वहाँ से चले थे और हमने यही आपको किया था, हमने आपको कॉल की, हम आपने हमारी कॉल ही नहीं उठाई। तो अब हमारी क्या 10 लोग बैठ के कोई कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे थे, नहीं वो अकेला ही बंदा होता है, लेकिन वो हम कह के असल में वो ताज़ीम के लिए ये लफ्ज़ वाहिद मुतकल्लिम जमा की ज़मीर इस्तेमाल करता है ताज़ीम के लिए। और कुरान मजीद में जहाँ भी अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात की तरफ जमा की ज़मीर की निस्बत की है, तो वहाँ पर उसको ज़मीर जमा मुतकल्लिम बराए ताज़ीम कहा जाएगा। बतौर शिरकत नहीं कहा जाएगा कि एक से ज़्यादा लोग इस काम में शरीक हैं, तो अल्लाह ताला ने अपने साथ उनका भी ज़िक्र किया, नहीं, ठीक है? बल्कि अल्लाह ताला ही अकेले हैं और जमा की ज़मीर इस्तेमाल करने का मकसद ये है ताज़ीम के लिए, लित्ताज़ीम। तो ये कहते हैं कि ये जो नहनु की ज़मीर है, एक तो मुतकल्लिम मुशारक के लिए आती है, यानी एक से ज़्यादा कलाम करने वाले हों, तो 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, 2 मुज़क्कर हों या 2 मुअन्नस हों, ज़्यादा मुज़क्कर हों या ज़्यादा मुअन्नस हों, तो तब ये मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा, कभी ये वाहिद मुतकल्लिम के लिए भी जमा मुतकल्लिम की ज़मीर इस्तेमाल कर लेता है मुतकल्लिम, वहाँ ताज़ीम मक़सूद होती है, वहाँ पर मुशारकत या फिर ज़्यादा लोगों की शिरकत उसमें मकसूद नहीं होती। ठीक हो गया जी? हाँ। अंता कहते हैं व अंता लिल मुखातब, अंता मुखातब के लिए है। व अंति लिल मुखातबाती, और अंति ज़मीर वाहिद मुअन्नस मुखातब के लिए है। व अंतुमा लिल मुखातबैने अविल मुखातबातैने, और अंतुमा तस्निया मुज़क्कर मुखातब के लिए भी है, वल मुखातबतैने, और 2 मुअन्नस मुखातब के लिए भी है। अंतुम लिल मुखातबीन, अंतुम जमा मुज़क्कर मुखातब के लिए है। व अंतुन्ना लिल मुखातबाती, और अंतुन्ना जमा मुअन्नस मुखातब के लिए। व हुवा लिल गायब, और हुवा वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। व हिया लिल गायबत, और हिया वाहिद मुअन्नस गायब के लिए है। व हुमा लिल गायबैने अविल गायबतैने, हुमा 2 गायब मुज़क्कर के लिए भी आती है और 2 गायब मुअन्नस के लिए भी आती है। व हुम लिल गायबीना, हुम जमा मुज़क्कर गायब के लिए आती है। व हुन्ना लिल गायबाती, और हुन्ना की ज़मीर जमा मुअन्नस गायब के लिए आती है। अच्छा जी। अच्छा, ये तो होगी ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल। इसमें आना और नहनु मुतकल्लिम के लिए, और हुवा और उसके बाकी अख़वात गायब के लिए, और अंत और उसके बाकी 5 अख़वात, यानी ये टोटल 6 हो जाएँगे, ये मुख़ातब के लिए। अब ज़मीर मंसूब मुनफ़सिल आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? मिसाल के तौर पर ये हा ज़मीर है, मुअन्नस के लिए हा है, ठीक है? और जमा के लिए हुम है, और इसी तरह बाकी ज़मीरें हैं। अब इनको आप जब मंसूब इस्तेमाल करेंगे तो मुनफ़सिल कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो ये बताना चाह रहे हैं, जब ज़मीर मंसूब को, जो मफ़ूल बिही बन के आ रही हो या इन्ना का इसम, यानी जो भी मफ़ूल की जगह पे आ रही हो, तो कहते हैं जब आप लगाएँगे तो आप इसके साथ इय्या का लफ़्ज़ लगा दें। हू ज़मीर होगी तो इय्याहू, हुम होगी तो इय्याहुम,
اور ہا ضمیر ہوگی تو ایہا، کاف ضمیر ہوگی مخاطب کے لیے تو ایاکا، ٹھیک ہے، کننا ضمیر ہوگی تو ایاکننا، واحد متکلم ہوگی تو ایایا، اور جمع کی ہوگی تو ایانا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ضمیر منصوب منفصل آپ نے استعمال کرنی ہے تو اس کے شروع میں یا کا اضافہ کرنا ہے، ورنہ یہ منصوب منفصل استعمال نہیں ہو سکتی۔ منفصل استعمال تبھی ہو سکتی جب اس کے شروع میں یا آئے۔ من احکام الاتصال والانفصال، اتصال ضمیر کو متصل اور منفصل استعمال کرنے کے احکام۔ وزن تصاب، اور ضمیر منصوب فن فصال جعل ایایا، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب کو فن فصال، انفصال کی صورت میں جعل بنایا گیا ہے ایایا، یعنی اس کے ساتھ ایا لگایا گیا ہے اور آگے یا متکلم کیا۔ والتفریع لیس مشکلا، اور اس سے آگے اس کی شاخیں نکالنا لیسا مشکلہ، یہ مشکل نہیں۔ یہ ایک مثال دے دی ہے، باقی ساری ضمیریں 12 کی 12 ضمیریں استعمال کر کے ہر ایک ضمیر کے شروع میں یا لگانا یہ کوئی مشکل نہیں۔ وزن انتصاب، زو کا مطلب ہے والی، انتصاب میں نے نصب والی، اور نصب والی فن فصال، انفصال کی صورت میں جعلا، اس کو بنایا گیا ہے ایا، یعنی اس کے شروع میں ایا لگایا گیا۔ والتفریع، اور اس کی شاخیں بنانا، اس کی فروع بنانا لیسا مشکلہ، یہ مشکل نہیں ہے۔ اشارہ فی هذا البیت الی المنصوب المنفصل، اس شعر میں اشارہ کیا ہے اس نے منصوب منفصل ضمیر کی طرف۔ وہو 12، وہ بھی 12 ضمیریں بنتی ہیں۔ ایایا للمتکلم وحدہ و ایانا للمتکلم المشارک او المعظم نفسہ، اور ایانا جمع متکلم تثنیہ متکلم یعنی مشارک کے لیے، یا پھر اس کے لیے جو اپنے نفس کی اپنی تعظیم کے لیے، اپنی تکریم کے لیے جمع کی ضمیر اکیلا استعمال کرتا ہے۔ وَإِيَّاكَ لِلْمُخَاطَبِ، اور اِيَّا یعنی کاف ضمیر کے ساتھ یا لگا کے واحد مذکر مخاطب کے لیے، وَإِيَّاكِ لِلْمُخَاطَبَةِ واحد مؤنث مخاطب کے لیے، وَإِيَّاكُمَا لِلْمُخَاطَبَيْنِ أَوِ الْمُخَاطَبَتَيْنِ، اور إِيَّاكُمَا تثنیہ مخاطب کے لیے اور تثنیہ مذکر مخاطب کے لیے اور تثنیہ مؤنث مخاطب کے لیے، وَإِيَّاكُمْ لِلْمُخَاطَبِينَ، اور إِيَّاكُمْ جمع مذکر مخاطب کے لیے، وَإِيَّاكُنَّ لِلْمُخَاطَبَاتِ، اور إِيَّاكُنَّ جمع مؤنث مخاطب کے لیے، وَإِيَّاهُ واحد مذکر مخاطب کے لیے، یعنی للغائب واحد مذکر غائب کے لیے، وَإِيَّاهَا لِلْغَائِبَةِ، اور إِيَّاهَا واحد مؤنث غائب کے لیے، وَإِيَّاهُمَا لِلْغَائِبَيْنِ أَوِ الْغَائِبَتَيْنِ، ایہما تثنیہ مذکر غائب کے لیے یا تثنیہ مؤنث غائب کے لیے، ایہم للغائبین، ایہم جمع مذکر غائب کے لیے، اور ایہن جمع مؤنث غائب کے لیے، للغائبات جمع مؤنث غائب کے لیے۔ یہ ساری ضمیریں انہوں نے بیان کر دی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ہاں جی، ضمیر منصوب منفصل کی گردان کون سنائے گا آپ میں سے؟ 12 ضمیریں۔ جی شیخ محترم سناؤ۔ جی ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اور کوئی جی؟ ہاں جی، اور کوئی سنائیں جی، کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے، سنا دیں بھائی۔ ترتیب بدل کے کوئی سنانا چاہے، جس طرح جو ہے نا عربوں کے ہاں ترتیب ہے، وہ متکلم کو پہلے ذکر کرتے ہیں، پھر مخاطب کو ذکر کرتے ہیں، پھر آخر میں غائب ذکر کرتے ہیں۔ اس ترتیب سے کوئی اور سنائے جی۔ میں سناؤں شیخ محترم؟ جی ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن۔
ہاں یہ ترتیب بھی ہے عربوں کے ہاں، یا آپ کو جو عربی میں تصریف کی کتابیں ملیں گی اس میں فعل کی گردان بھی وہ اسی طرح کرتے ہیں، یعنی وہ اس طرح کریں گے ضربت ضربنا، ضربت ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن، اور ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، یہ ان کا طریقہ ہوگا۔ اور اضربو نضربو، ضربت ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن، اور پھر ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، یہ ان کا نہیں، میں مضارع پڑھ رہا تھا، اضربو نضربو، اور تضربو تضربانی تضربون، تضربو تضربینا تضربانی تضربنا، اور یضربو یضربانی یضربونا، تضربو تضربانی یضربنا، تو یہ ان کا طریقہ ہوگا۔ تو ہماری زبان پہ غائب ہم پہلے ذکر کرتے ہیں، مخاطب بعد میں، اور آخر میں متکلم، تو یہ طریقہ آسان بھی ہے، ٹھیک بھی ہے، لیکن بہرحال دونوں طریقوں کی خبر ہونی چاہیے۔ جی یہ صحیح ہو گیا جی۔ اس کے بعد آ گیا جی الاصول من علم الاصول۔ اچھا، امر کے باب میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ امر ایسا لفظ ہوتا ہے جو اپنے اندر شامل کرتا ہے طلب کا معنی غلبے کے طریق پر، اور امر کے 4 صیغے ہوتے ہیں۔ ایک تو فعل امر حاضر معروف کا صیغہ، دوسرا اسم فعل امر، تیسرا وہ مصدر جو فعل امر کا نائب بنے، اور چوتھا وہ فعل مضارع جس کے ساتھ لام امر لگا کے امر کا معنی پیدا کیا۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، امر کا معنی کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ امر کا لفظ کہتے ہیں، امر کا لفظ جب مطلق طور پہ بغیر کسی قید کے ذکر کیا جائے تو وہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اور مامور بہ ہی چیز جس کا حکم دیا گیا ہے اس کے فوراً کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، اچھا، جس چیز کے بارے میں حکم دیا گیا ہو اس چیز کو کرنے میں جو چیز آپ کا ٹول بنے، آپ کا معاون بنے، تو جس کام کو کرنا واجب اور فرض ہے اس کام کا ذریعہ اور وسیلہ بننے والی چیز بھی واجب ہو جائے۔ مثال کے طور وضو کرنا نماز کے لیے شرط ہے، اب اس وضو کے لیے پانی کا تلاش کرنا اور پانی کو ڈھونڈنا اور پانی کے اوپر اطلاع پانا، یہ پانی کو تلاش کرنا، یہ بھی واجب ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں حکم دیا یا اللہ کے رسول نے کہ پانی تلاش کرو، امر کا صیغہ نہیں ہے، لیکن یہ تو کہا نا تودعوا، اور اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو امر کا اللہ تعالیٰ نے صیغہ استعمال کیا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرنا ہے تو پہلے وضو کرنا ہے، تو وضو کرنا شرط ہے، وضو کرنا معمور بہ ہی ہے، اور وہ چیز جس کے بغیر معمور بہ ہی چیز جس کا حکم دیا گیا وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ کام بھی واجب ہو جائے گا۔ اس کی اور سادہ مثال یہ ہے، نماز میں سطر کو ڈھانپنا مردوں کے لیے ایک کچھ چند حصوں کا، اور خواتین کے لیے چہرہ اور ہتھیلیوں کو چھوڑ کر ہاتھ کی ہتھیلیاں، پاؤں کی ہتھیلیاں، یہ عورتیں یاد رکھ لیں، نماز کے اندر پاؤں کی جو پنجے ہیں، پاؤں کی ہتھیلیوں کو چھپانا واجب ہے، فرض ہے، سطر میں آتا ہے، عورت کے نماز کے سطر میں آتا ہے پاؤں ڈھانپنا۔ پاؤں ننگے نہیں ہونے چاہیے عورت کے، ہاں ہاتھ کی ہتھیلیاں اور چہرہ ننگا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا بات تو یہ ہے کہ سطر کو ڈھانپنا ہے، اس کا حکم ہے۔ اب سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑے کا اہتمام کرنا اور کپڑے کا انتظام کرنا وہ بھی واجب ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کپڑا خریدنے کا حکم نہیں دیا، لیکن اللہ نے سطر کا حکم دیا ہے، تو سطر کے لیے جو چیز لازم ہے وہ بھی واجب ہو جائے۔ اچھا جی، ایک اور مثال لے لیں جی، جہاد کرنا واجب ہے، فرض ہے، تو جہاد کے لیے اسلحہ بنانا وہ بھی واجب اور فرض ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ امر کے بارے میں 3-4 چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے نہیں۔ نہیں امر کے بالکل الٹ ہے۔
امر میں کسی چیز کے کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور نہی میں کسی چیز سے روکنے کا یا رکنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ امر کسی چیز کے طالب الفعل، کسی فعل کو کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور نہی کے اندر طالب الکف ہے، کسی چیز سے رک جانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ امر میں کسی چیز کے کرنے کا مطالبہ ہے اور نہی میں کسی چیز سے رکنے کا مطالبہ ہے۔ النہی قول یتضمن طلب الکف علی وجہ الاستعلاء بصیغۃ مخصوصۃ وہی المضارع المقرون بالناہیہ۔ نہی ایسا قول ہے جو اپنے اندر شامل کرتا ہے، یعنی اپنے اندر اپنے معنی میں لیتا ہے طالب الکف، کسی چیز سے رک جانے کے مطالبے کو، علی وجہ الاستعلاء، غلبے کے طریق پر، یعنی یہ جو منع کیا جا رہا ہے نا، رکنے کا حکم ہے، رکنے کا مطالبہ ہے، یہ غلبے کے طریق پر دیا جا رہا ہے، ایسا کام مت کرو۔ بصیغۃ مخصوصۃ، ایک مخصوص لفظ کے ساتھ، وہی المضارع المقرون بالناہیہ، اور وہ صیغہ نہیں کا ایسا فعل مضارع ہوتا ہے جس کے ساتھ لا ناہیہ ملا ہوا ہو، لا نہیں، مثل قولہ تعالی ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرہ، نہ مت پیروی کر تو ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو ان کی خواہشات اور ان کے جو مرضیاں ہیں یا ان کی چاہتے ہیں ان کی پیروی نہ کر۔ تو کہا کہ ایسا قول ہوتا ہے جو طالب الکف، کسی کام سے رکنے کا مطالبہ کرتا ہے، تو قول کہہ کے اشارہ کو خارج کر دیا۔ جب کسی چیز کی طرف آپ ہاتھ کا اشارہ یا سر کا اشارہ یا آنکھ کا اشارہ کریں گے تو وہ قول نہیں ہوگا، اشارے کو قول نہیں کہتے۔ قول وہ ہوتا ہے جو زبان سے نکلنے والے الفاظ ہوتے ہیں۔ فلا تسمى نہیا، اشارے کو نہیں نہیں کہا جائے گا۔ وَإِنْ أَفَادَتْ مَعْنَاهَا، اگرچہ اشارہ بھی اس قول کا معنی دیتا ہو لیکن اس کو پھر بھی اشارہ نہیں کہتے، قول نہیں کہتے۔ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا طَلَبَ الْكَفِّ، ہمارے طالب الکف قول سے خارج ہو گیا الامر، امر کا صیغہ، لِأَنَّهُ طَلَبُ فِعْلٍ۔ اچھا، ہم نے کہا کہ نہیں، وہ قول ہے جو کسی کام سے رکنے کا تقاضا کرتا ہے، اور کسی کام سے رکنے کے مطالبہ پر دلالت کرتا ہے، تو کہتے ہیں اس سے امر خارج ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ امر میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے اور نہیں میں کسی کام سے رکنے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِعْلَاءِ، اور جب ہم نے کہا کہ غلبے کے طریق پر وہ مطالبہ ہو تو کہتے ہیں الالتماس ہو، کسی سے التماس کرنا، والدعاء، اور دعا کرنا۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک۔ اب یہ جو نہیں کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے لیکن یہ دعا کے لیے ہے، یہ التماس کے لیے ہے، یہ عرض گزاری کے لیے ہے، یہ غلبے کے طریق پر نہیں ہے، بلکہ یہ تو عاجزی کا اظہار ہے کہ اللہ ہمیں ہلاک نہ کر اور ہمیں مار نہ۔ وغیرہما، وغیرہما، اور ان دونوں جیسی چیزیں، مما یستفاد من النہی بالقرائن، ان میں سے جن کا معنی سمجھا جاتا ہے من النہی، نہیں کے صیغے سے، بالقرائن، قرائن کے ساتھ، یعنی دلائل کے ساتھ، قرائن کے ساتھ، نہیں کے معنی سے جو طالب الکف کے علاوہ جو معنی لیے جاتے ہیں، یعنی دعا کے اور التماس وغیرہ کے۔ تو جب علاوہ استعلاء کہا، غلبے کے طریق پر ہو، تو اس سے التماس اور دعا خارج ہو۔ وخرج بقولنا بصیغۃ مخصوصۃ وہی المضارع ما دل علی طلب الکف بصیغۃ الامر، مثل دع، اترک، کف ونحوها۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ نہیں وہ ہوتا ہے جو فعل مضارع کا صیغہ ہو جس کے ساتھ لائے نہیں داخل ہوا ہو۔ کہتے ہیں اگر ایک ایسا صیغہ ہے جو کسی چیز کے منع کرنے پر دلالت کرتا ہے لیکن وہ ہے امر کا صیغہ۔ دع کا کیا معنی ہے بتائیں جی، دو چار بندے رہ گئے ہیں، بتا دیں دع کا کیا معنی ہے۔ چھوڑ دے، چھوڑ دے۔ اترک کا معنی
उसका भी यही माना है। कुफ्फा का क्या माना है? कुफ्फा, रुक जा, रुक। हाँ। अब ये जो 3 अल्फाज हैं, दा, उतरुक, कुफ्फा, क्या ये किसी काम से रुकने का मुतालबा कर रहे हैं कि नहीं? जी, तो क्या इनको नहीं कहा जाएगा? लफ्जन तो नहीं है लेकिन मानन नहीं है। नहीं, लफ्जन नहीं नहीं है, मानन नहीं। बात समझ आई? लफ्जन तो अमर का सीगा है ना जी। जी जी, मैंने यही कहा, मैंने कहा लफ्जन तो नहीं नहीं है, लफ्जन तो है, लेकिन मानन नहीं है। हाँ, तो कहते हैं कि इसको भी आप, जब हमने कहा ना कि नहीं एक खास सीगा होता है फेल मुजारे का जो किसी काम से रुकने पर दलालत करे, तो कहते हैं कि अमर का सीगा आ जाता है। जो अमर का सीगा किसी काम से रुकने का माना देता है, तो उसको भी हम नहीं नहीं कहेंगे। अब दा को नहीं नहीं कह सकते, क्योंकि दा हुक्म है किसी चीज को छोड़ देने का, ये हुक्म है। फ़इन्न हाज़िही, बस ये जो अल्फाज हैं, व इन तज़म्मनत तलब अल कफ़ लकिन्नहा बिसीगतिल अम्र, कहते हैं अगरचे ये अपने अंदर किसी काम से रुकने का मुतालबा लिए हुए हैं, लकिन्नहा बिसीगतिल अम्र, लेकिन ये अमर के सीगे के साथ हैं, फ़तकूनु अमरन ला नहियन, तो दा, उतरुक और कुफ़ा को हम अमर कहेंगे, नहीं नहीं कहेंगे। वक़द युस्तफ़ादु तलबुल कफ़, और कभी कभार फ़ायदा हासिल किया जाता है किसी काम से रुकने के मुतालबे का, बग़ैर सीगतिन नहीं, नहीं के सीगे के अलावा, मिस्लु अन यूसफ़ अल फ़ेलु, इस तरह के किसी फ़ेल का वصف बयान किया जाए बित्तहरीम, उसको हराम करने के साथ, अविल हज़्र, या मना करने के साथ, अविल क़ुबह, या उसके कबीह और बुरा होने के साथ, ओ युज़म्मु फ़ाइलुहु, या उसके करने वाले की मजम्मत की जाए, औ यतरत्तबु अला फ़िलिही इक़ाबुन, या उसके करने पर कोई सज़ा साबित हो, औ नहवु ज़ालिका, ये जैसी चीज़ें। तो ये सीगाए नहीं के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनसे नहीं का माना अख़ज़ होता है। मिसाल के तौर पर किसी काम को कहा जाए हाज़ा हरामुन, तो ये नहीं का माना दे रहा होगा, अगरचे ये नहीं का सीगा नहीं। या ये कहा जाए मन फ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, कुरान मजीद के अंदर है, जो ये करेगा वो बहुत बड़े गुनाह को आएगा। तो अब ये भी गोया कि नहीं का माना इससे ख़स हो जाएगा। ठीक है। या कहा जाए ये काम कबीह है, तो इसका मतलब है नहीं का माना दे रहा है। या हज़र का यानी मना का लफ्ज़ आए, तो वो भी नहीं का माना देगा, अगरचे वो नहीं का सीगा नहीं है। अच्छा, बाकी इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे। हाज़िरी काफ़ी गिर गई है, लगता है नींद आ गई है भाइयों को, क्या मसला बन गया है, या वही नेटवर्क का इशू है। चलें ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।